اس خطا کے حوالے سے بھی تھوڑی ڈسکشن ہو جائے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے, متفق علیہ, اور بخاری میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812. مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران یا غزوہ خندق میں خندق کھودتے ہوئے, ان دونوں میں سے کوئی ایک موقع تھا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پتھر لا رہے تھے تعمیر کے لیے, یا پتھر اٹھا رہے تھے. باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھاتے تھے, سیدنا عمار ابن یاسر دو دو پتھر. اتنا ان کا ایمان کا جذبہ. ظاہر ہے کہ جس کے جینز کے اندر ایمان ہو, جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہوں, سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام, اسلام کے پہلے شہید, جنہوں نے ابو جہل کی تکلیف اٹھائی, تو ان کا بیٹا پھر یہی ہوگا نا. بلکہ یہ حدیث تو سٹارٹ ہی بڑے زبردست انداز میں ہوتی ہے. عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے علی کو بھیجتے ہیں, ان کے بیٹے کا نام بھی علی تھا, اور ایک اور تابعی کو, کہ جاؤ ابو سعید خدری سے جا کے ان کی حدیث سنو. وہ حدیث جو بیان نہیں کرنی چاہیے پبلکلی, یہ کہتے ہیں نا بیان نہیں کرنی چاہیے. اور عبداللہ بن عباس تو حدیثیں سنوائی وہی کرتے تھے. چلیں انہوں نے کہا ان سے حدیث سنو. ابو سعید خدری تو ان 7 صحابہ میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. آگے وہ بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے, بھی سینکڑوں حدیثیں ان کو یاد ہیں. تو انہوں نے نہیں پوچھا کہ کیڑی حدیث سنن آئے ہو, ان کو بھی پتا تھا وہی والی جو انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں, اور آپ کے علماء نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے, تو ہم نے کہا کہ حضرت ہمیں ابن عباس نے بھیجا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے ابو سعید سے ان کی حدیث سنو. ابو سعید کو تو سینکڑوں ہزاروں حدیثیں یاد ہیں. انہوں نے پوچھا کیڑے علی, تو انہوں نے کہا کہ سنو. پھر انہوں نے یہ حدیث شروع کی کہ اس طریقے سے تعمیر کا موقع تھا, سب لوگ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے, اور عمار ابن یاسر 2 پتھر. تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے ان کے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہا, وائے عمار, اے سمیہ کے بیٹے, افسوس, یعنی تو کتنی اسلام کے لیے خدمت کر رہا ہے, افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. اب یہ بڑے سخت الفاظ ہیں صحیح بخاری میں 2812 کہ سیدنا علی کے سپورٹر سیدنا عمار بن یاسر اور ان کی جماعت کو نبی علیہ السلام نے کہا جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلانے والی جماعت, اور ان کے مخالفین کو یعنی اہل صفین کو, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت. ٹھیک ہے, اور پھر ساتھ کہا باغی, پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت. یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے باغی ہو گئے تھے, یعنی پولیٹیکلی خلیفہ برحق کے خلاف انہوں نے بغاوت کی, جس کی اطاعت واجب تھی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت سورہ نساء کی آیت نمبر 59, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. تو یہ حدیث ہے جی. اور یہ حدیث جب پریکٹیکلی سامنے آئی جنگ صفین میں, سیدنا عمار بن یاسر شہید ہوئے. حضرت معاویہ کے ایک فوجی تھے ابو الغادیہ, جو اصحاب شجرہ میں سے ہیں, اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اصحاب شجرہ جو ہیں نا, جنہوں نے بیعت کی ہے اس درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے موقع پر, جو سورہ فتح میں بھی ذکر ہوا ہے اس کا, تو مسلم کے الفاظ ہیں اصحاب شجرہ کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. اب یہ ابو الغادیہ یہ بھی اصحاب شجرہ میں سے تھے. مسند امام احمد بن حنبل میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں ان کی حدیثیں ہیں جو انہوں نے نبی علیہ السلام سے بیان کی ہیں, اور وہ حدیثیں وہی ہیں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, اور عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے. اور انہی حدیث میں ابو الغادیہ خود رویا کرتے تھے کہ مجھ سے عمار ابن یاسر کا قتل ہوا ہے. اور وہ تو بڑی دردناک حدیثیں ہیں, پھر ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا, وہ آپ ریسرچ پیپر میں پڑھ لیجئے گا, وہ میں اینڈ پہ بتا بھی دوں گا انشاءاللہ. تو ابو الغادیہ سے ہوا, اور اس پہ بعض لوگوں نے کوشش کی کہ جی ابو الغادیہ جو ہے وہ اتنا بڑا جرم کر کے بھی بخشے جائیں گے کیونکہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں. تو شیخ ناصر الدین البانی, جن کو اہل حدیث تو اپنا محدث اور اس دور کا امام بخاری مانتے ہیں, باقی مکاتب فکر میں بھی اہل علم ان کی قدر کرتے ہیں, انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں باقاعدہ بحث کی کہ یہ بہت مشکل تعویل ہے جو آپ کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا چونکہ نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی فرما دیا ہے
تو جو عام دلیل ہوتی ہے وہ خاص دلیل عام دلیل کو ختم کر دیتی ہے، عام دلیل کبھی خاص دلیل کو ختم نہیں کرتی۔ اور یہ اہل حدیثوں کو بات پتہ ہے، جب ہم انہیں کہتے ہیں نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو وہ کہتے ہیں یہ تو جنرل ہے، ہم اس کو ختم کرتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب سے، وہ کہتے ہیں وہ خاص ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، لہٰذا یہ جو جنرل آیت ہے اس میں یہ ایک تخصیص آ جائے گی کہ فاتحہ آپ پڑھ سکتے ہیں امام کے پیچھے بھی، ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے۔ یہاں پہ وہ بھول جاتے ہیں کہ جب اسپیسیفکلی آ گیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں، تو وہ عام والی بشارت اس سے گئی، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں۔ الٹیمیٹلی ہر مسلمان کو جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ باقی یہ آخرت کے معاملے میں نے آپ کو ایک ٹیکنیکل بحثیں کی ہیں، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ تو یہ حدیث اور اس کے بعد جب یہ سارا معاملات ہوئے تو پھر اہل سنت کے ہاں یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری جنگیں حق پر مبنی تھیں اور مخالفین باغی تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ مخالفین کی جو بغاوت ہے وہ اجتہادی خطا کے طور پہ شمار کی جائے گی یا ہٹ درمی کے اوپر، اس میں اختلاف ہے۔ پھر اس میں بھی ایک جز کے اوپر اتفاق ہے کہ جو اہل جمل ہیں، یعنی سیدہ عائشہ، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، چونکہ انہوں نے اپنی اس غلطی سے رجوع کر لیا تھا بعد میں اور شرمسار تھے، لہٰذا ان کی غلطی کو اجتہادی غلطی کے طور پہ ایکسیپٹ کیا جائے گا اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اور مولا علی نے بھی ان کو معاف کر دیا، وہ المستدرک للحاکم میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں اور کئی کتابوں میں، سنن الکبریٰ للنسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ مولا علی نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں، یہ سورۃ الحجر کے اندر جو آیت ہے کہ اہل ایمان آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے جنت میں تختوں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے میل دور کر دے گا اور وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ بشارت میرے طلحہ، زبیر اور عثمان بن عفان کے لیے رضی اللہ عنہم اجمعین، کے ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں چیز آ گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کو حضرت علی نے معاف نہیں کیا، اس لیے کہ وہ حضرت علی کی زندگی میں بھی اپنی اس خطا کے اوپر قائم رہے اور اس کے بعد 20 سال زندہ رہے اور مرتے دم تک انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ اسی لیے سیدنا علی نے ان کے بارے میں ڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ رکھا۔ میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر کی انہی آیات کی تفسیر میں بیان القرآن میں یہ کہہ دیا تھا، حضرت معاویہ کا نام بھی انہوں نے داخل کر دیا تھا۔ وہ حدیث کے معاملے میں تو وہ خود ہی کہتے تھے میں امی ہوں، تو پھر میرا اس پہ جواب آیا تھا کہ حضرت معاویہ کا نام نہیں انہوں نے لیا، حضرت طلحہ، زبیر اور عثمان بن عفان کا نام لیا تھا۔ تو ان کے بارے میں تو پھر آپ سن لیں۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ تعالی 15 ریفرنسز مختصر سے وقت کے اندر کور کروں گا، اس پہ کوئی کمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں، خود سیلف ایکسپلینیٹری ہوں گے۔ یہ اکثر کہتے ہیں نا ائمہ اہل سنت کا سلف کا فام بتائیں، اور سلف بھی یہ سٹارٹ کرتے ہیں بعد کے بابوں سے۔ بھئی پہلا سلف تو جو ہے وہ خلیفہ راشد ہے، دوسرا سلف جو ہے وہ صحابہ ہیں، بعد کے لوگوں کو چھوڑیں، آپ پہلے ان کا فارم لیں۔ اس پہ بھی میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، میں نے 200 احادیث اس میں پمفلٹ میں جمع کی ہیں، اینڈ میں تعارف کرواؤں گا۔ بہرحال میں یہ 15 حوالے جو ہے نا تیزی کے ساتھ کور کر دیتا ہوں سلف کے فہم کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پہلا فہم تو مولا علی کا ہی لے لیں آپ، چونکہ وہ امام وقت ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو مولا علی خلیفہ راشد ہیں، ان کا فہم یہ ہے کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہم علیک بمعاویۃ و اشیاءہ، اور عمر بن عاص کے بارے میں بھی اور ابا سلمی کے بارے میں بھی کہ اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر۔ اور ایک اور حدیث ہے المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر
کہ مولا علی سے جب اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. امید کیا تک؟ ظاہر حضرت علی نے تو فیصلہ نہیں کرنا، وہ تو اللہ نے کرنا ہے. پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں طے پائے گا. تو یعنی اس لیول تک کہ حضرت علی اتنی ٹالرنس شو کر رہے ہیں کہ اہل صفین کی معافی کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن حضرت معاویہ کے لیے نہیں، کہ چونکہ وہ سرغنہ تھے نا، یعنی انہوں نے ایک پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کر کے تو خلیفہ برحق کے خلاف ٹکروایا. تو یہ بات بھی یعنی سمجھ آنے والی ہے. تو یہ پہلا فارم ہو گیا جی، یہ پہلا ریفرنس تھا جو اس حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا، 2 احادیث سیدنا علی کے حوالے سے. دوسرا ریفرنس جی سیدنا عمار ابن یاسر کا اپنا فہم، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا. یہ صحیح بخاری میں ہے. تو عمار سے پوچھ لیتے ہیں. عمار بن یاسر کا آپ حضرت علی کے ساتھ کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں، 93 ایئرز ایج ہے. جنگ صفین لڑنے کے دوران اس وقت 93 کے تھے، وہ 37 ہجری میں شہید ہوئے. 93 سال بڑی عمر ہوتی ہے. تو عمار بن یاسر کا فہم سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے. جب ان سے پوچھا گیا اہل شام کے بارے میں، یعنی یہ جو حضرت معاویہ کی جماعت ہے امیر شام کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا. اس سے کم از کم رافضیت کا رد ہو گیا، جو حضرت معاویہ یا ان کی جماعت کو سمجھتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، اور اس بغاوت کو وہ دین کی بغاوت اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں شاید نعوذ باللہ انہوں نے اسلام اتار کے پھینک دیا تھا. نہیں، اسلام میں وہ تھے، مسلم تھے، پولیٹیکلی انہوں نے معاملوں کو مس ہینڈل کیا، وہ بھی غلط ہے. اس میں عمار بن یاسر کیا کہتے ہیں، یہ نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا، بلکہ کہو انہوں نے فسق کیا اور ظلم کیا. فسق کہتے ہیں گناہ کبیرہ کو. تو عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ اہل شام جو ہیں، اہل صفین، یہ فاسق بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، یعنی بڑے مجرمین ہیں، کافر نہیں ہے. بس یہی میرا عقیدہ ہے جو عمار بن یاسر کا عقیدہ ہے. ہم اس سے آگے نہیں جاتے. تو آپ بھی مہربانی کریں ادھر تک پہنچ جائیں. لہذا اہل صفین کو فاسق، ظالم، مجرم، باغی، دوزخ کی طرف بلانے والے، یہ سارے کے سارے الفاظ بالکل جسٹیفائی ہو گئے. عمار بن یاسر کا فہم بھی، سلف کا فہم بھی آ گیا. اب کوئی عمار بن یاسر کے فہم کو چھوڑ کے کوئی ریالوں والے مولوی کے فہم کو اپنا فہم مان رہا ہے تو اس کی اپنی قسمت ہے. اور یہ ریال آج کا ایشو نہیں ہے. بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں بھی علماء ظاہر ہے جی کوڑوں سے اور پھانسیوں سے ڈرتے تھے، سیدھی سی بات ہے.